وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کرو جب تم نے مار ڈالا ایک آدمی، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَادَّارَأْتُمْ، دارا یدارئ کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے پر ڈالنا، اور درأ یدرأ کے معنی ہٹانا، الحدود تندرئ بالشبہات، درأ یدرأ دفع یدفع کے معنی میں، اور دارا یدارئ کے معنی آتے ہیں شک کرنا۔ پس تم ڈالنے لگے ایک دوسرے پر، فیہا اس قتل کو، اس جان کی قتل کو، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس جسم کو، ببعضھا، گائے کے بعض حصے سے، وہ جو گائے کٹ گئی اس کے گوشت کا ٹکڑا لیا اور مردے کے ساتھ لگایا جگہ جگہ، مردہ اٹھ بیٹھا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح زندہ کرتے اللہ مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور دکھاتے تم کو آیتیں، لعلکم تعقلون، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہ خدا کا حکم تھا، تو وہ مردہ عامل اٹھ گیا اور اس نے کہا مجھے میرے بھتیجوں نے مار ڈالا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ ایک کام کرتا ہو تو مردی گائے کے گوشت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت ڈالی، زندہ گائے کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ یہ کہتے کہ وہ زندہ گائے لے آؤ اور مردے کے جسم کو اس سے ٹچ کرو، معلوم ہوتا ہے کہ خیر و برکت مرنے سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس لیے عام طور پر کرامات کا تعلق بعد الموت سے ہے، اگرچہ کرامت مومن اور مسلم کی حیاً میتاً حق ہے۔ عقائد اسلام میں امام ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ كَرَامَةَ الْوَلِيِّ حَقٌّ فِي حَيَاتِهِ وَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ، یاد رکھو بزرگان دین کی کرامات برحق ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد۔ وَمَا أَنْكَرَ عَنْهَا إِلَّا الْمُعْتَزِلَةُ، معتزلہ کے علاوہ کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ بس پنپیری اور مماتیان وہ کرامات و فیوز و برکات کے انکار میں ہیں، وہ اپنے گریبان میں جان کے کہ کہیں معتزلہ تو نہیں بنے۔ کرامت حق ہے، الوہیت اللہ کی برحق ہے، ولی ہے، الہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو فیض اور احسان دیا ہے، نہ متصرف ہے نہ غیب دان ہے، نہ پھوڑا ٹھیک کر سکتا ہے نہ بخار ہٹا سکتا ہے، نہ بچہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ یہ منصب الوہیت کے شایع نشان ہے۔ یوں اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، قیامت کے دن اسی طرح اللہ کے حکم سے مردے اٹھ جائیں گے، اور تمہیں قسم قسم کی نشانیاں دکھاتا ہے، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور ماقبل کا واقعہ علیحدہ علیحدہ کیا ہے۔ شیخ القرآن پنپیر کا یہ خیال ہے، لیکن بوجوہ یہ رائے کمزور ہے۔ صحابہ اور تابعین کی تفسیر یہی ہی جو ہم نے عرض کی۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان وغیرہ نے بھی یہی اختیار فرمائی جو میں نے عرض کی۔ کیا مرنے کے بعد کوئی دنیا میں زندہ ہو سکتا ہے؟ معجزتاً کما کانت معجزہ لعیسیٰ المسیح، یا کرامتاً کما کانت لشیخ عبد القادر الجیلانی نبّ علیہ الانوار فی الفیض۔ باقی کرامات اخبار کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، کرامات کے لیے قطعیات نہیں ہوا کرتی ہے۔ قرآن و سنت کی جو کرامات ہے وہ قطعی ہے، آفاقی کرامات اخبار کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، عام خبروں سے۔
مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ میں کرامت کا تو اس درجے کا قائل تھا کہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن میرے پاس کرامت کی کوئی وجہ نہیں تھا، عقل مند آدمی ہے، کیا ہو؟ فرمایا میری زندگی میں 2 واقعے ہوئے، ان سے میں کرامت سمجھ گیا، مان گیا۔ دارالعلوم دیوبند میں سالانہ جلسہ تھا، کھانا ہمیشہ پکتا تھا، 100-200 آدمی ہوگا، اور مہمان آ گئے ہزاروں۔ ہم نے اپنے استاد مولانا محمد یعقوب نانوتوی کو کہا کہ کھانا پکا ہے معمول کے مطابق 200 آدمی ہوگا، مہمان آئے ہیں 5-10 ہزار۔ آپ نے فرمایا آج پتہ چلے گا کہ محمد یعقوب بھی اپنے بزرگوں کا عقیدت کیش ہے۔ حضرت تشریف لائے اور جو دارالعلوم دیوبند کے باورچی خانے میں کھانا پڑا ہوا تھا اس کے اوپر کچھ کلمات پڑھے، کہا بسم اللہ کرو۔ مولانا اشرف علی کہتے ہیں میں انتظامیہ میں شامل تھا، 5-10 ہزار آدمیوں نے کھانا کھایا، پھر دیوبند کے قصبے میں تقسیم کیا، اور پھر بھی 2 دن تک طلباء کھاتے رہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ہمیں کرامت مان لی۔ ایک واقعہ یہ لکھا ہے اشرف الجواب میں، مولانا کی کتاب ہے اشرف الجواب۔ دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک بدوی نے مجھے کہا، بدو نے، کہ آج میرے ساتھ تو افطار کر لو اور کھانا کھا لو۔ میں نے کہا کہاں ہے گھر؟ کہا مسجد نبوی کے پیچھے۔ مسجد نبوی کے پیچھے۔ اذان سے چند لمحے پہلے آیا، کہا چلو۔ کہا مدینہ منورہ سے باہر لے گیا، جنگلات، کھیتیاں، باغات کا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا گناہ ہو گیا تھا تو یہاں آ گیا۔ کہا وہاں جا کر کے اس نے مجھے افطار کرایا، کھانا کھلایا، کہ چلو نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں۔ کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہے، عشاء کی نماز تراویح ختم ہو چکی ہے، یہ کہتے ہیں مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ مولانا فرماتے جب واپس آنے لگے، نہ وہ کھیتی تھی، نہ باغ، نہ زمین، نہ وہ مسافت، چند لمحوں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، خالی پڑی ہوئی ہے، خالی، اور مؤذن صاحب کٹورا چاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا عشاء کی نماز ختم ہو گئی، تراویح ہو گئے، لوگ چلے گئے، اب دماغ خراب ہے، ابھی مغرب کی اذان ہوئی، سب لوگ افطار کرنے باہر گئے ہیں، مغرب کی نماز نہیں ہوئی ہے، یہ تراویح کا کیا ہے؟ میں مان گیا یہ دوسرا واقعہ کرامت، طی الزمان و طی المقام۔ مولانا اشرف علی صاحب ہی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کرامات الاولیاء، بہت اچھی کتاب ہے، کرامات الاولیاء۔ میں پریشان تھا بہت زیادہ، ہم مینار اس طرف بنا رہے تھے، تو ظہر کی نماز کے بعد ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ یہاں کنواں کھودو، پانی میٹھا نکلے گا، ضرورت ہے، مینار وہاں بنا لیں۔ جب وہ روانہ ہو گئے، میں نے طلباء سے کہا اس کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ طلباء وہ میدان کے اس گلی تک، روڈ تک گئے، اور وہ بیچ میں جا رہا تھا، کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا میرے علاوہ۔ سب نمازی حیران رہ گئے کہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا۔ کنواں کھودا، 14 فٹ پر میٹھا پانی نکلا، 28 فٹ تک گئے، اور مینار بھی اللہ تعالیٰ نے 130 فٹ لمبا یہاں بنوایا، کیونکہ جب مینار ایک ہو تو مسجد کی بائیں طرف سنت ہے، کیونکہ اس میں اذان خانہ ہوگا، اور اذان ہمیشہ مسجد کی بائیں طرف ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پیغمبر کا گھر مسجد نبوی سے بائیں طرف ہے، تو جب دے نہیں اذان تو پیغمبر زیادہ حقدار ہے کہ ان کی طرف دی جائے۔ بس ہم نے کہا کہ مارو اس کو اس گوشت گائے کے جسم سے، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اٹھاتے اللہ مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور دکھاتے تم کو آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔
اللہ اکبر. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس معجزہ کے دیکھنے کے بعد. چاہیے تو یہ تھا کہ سب مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن تم نے نہیں مانا. ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس واقعے کے بعد. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، بس تمہارے دل مانند پتھروں کے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. ویدا زڑگے ندے شنکان دا سہرا دے، دا زڑگے ند دے شنکان دا سہرا دے، او پا زخمی زڑگی چ دے او نہ درد دو. یہ دل نہیں ہے صحرا کا ہرا پتھر ہے جو دکھے ہوئے کو دیکھ کر بھی دکھ محسوس نہیں کرتا. ویچرا پیاس شی غم می ډیر شي، او زړه می نسکور شي پسل ګوجړ مینا. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس واقعے کے بعد بھی. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس تمہارے دل نہیں ہے پتھر ہے. او اشد قسوة، یا اس سے بھی زیادہ سخت. یہ او تردید کے لیے نہیں، تنویع کے لیے ہے. امام العربیت ابو الاسود دولی سے کہا گیا تو اس نے کہا احب محمدن حبا شدیدا، احب محمدن حبا شدیدا وعباسا وحمزة او علیہ. جب کہا گیا واہ علی کی محبت میں اولے آیا، شک کرتے ہو؟ کہ ما شککتو بل تیقنتو، اور آیت پڑھی فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. یہاں شک تھوڑا ہی ہے، تنویع ہے، تنویع برائے تاکید ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کیونکہ بعض پتھر بھی تو ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے بہہ پڑتی ہیں نہریں. یہ قاعدہ ہے کہ جب کنواں کھودتا ہو اور آخر میں پتھر آئے تو کنواں کھودوانے والوں کو مبارکباد دیتے ہیں، کیونکہ پتھر کے نیچے ضرور پانی ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ سخت آدمی انتظام میں سب سے بڑا مہربان ہوتا ہے، اور مفت میں بدنام کیا. اشدہم فی امر اللہ عمر. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس سے بہہ نکلتی ہیں نہریں. اسی طرح بڑے بڑے مضبوط عالموں کے فیض جاری ہے، کفر کے مقابلے میں پتھر اور آپس میں سیل جاری. قاضی شوکانی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے السیل الجرار، بہترین کتاب ہے السیل الجرار، قاضی شوق کی کتاب ہے. بے شک بعض پتھر کیوں کہا؟ سخت تو ہونا چاہیے نا. لما يتفجر منه الانہار، وے گل نرگسات اوتی د جنود میلسا، نغورتوی اے گل خاش خاشا زچے پگل راشمات التما تراشا. بے شک بعض پتھر ایسے ہیں
جن سے بہ پڑتی ہیں نہریں، تفسیر کی نہر جاری، حدیث کی نہر جاری، فقہ افتاء اور مسائل اتنے کہ ایک آیت پر رک جاؤں تو وقفہ ہو جائے۔ سر جدا کر استنم یاری کے مارا یار بود، قصہ کوتا کرد ورنہ درد سرد سیار بود۔ اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں کہ بہ پڑتی ہیں اس سے نہریں، اور پانی تو بہتا ہی ہے۔ یہ ہمارے بڑے بڑے مضبوط علماء، ان کے دارالعلوم، ان کے مدرسے، ان کے جامعات، چند نفوس نے ایک فاشی اور ایک ظالم حکومت کے تانے کو ہلا کے رکھ دیا۔ رفتمو از رفتنی من عالمی تاریک شد۔ ایک شاعر کہتا ہے رفتمو از رفتنی من عالمی تاریک شد، میں جا رہا ہوں اور میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرے بعد جہان اندھیرا ہو جائے گا۔ رفتمو از رفتنی من عالمی تاریک شد، اور من مگر شمعم چو رفتم بزم برہم ساختم، میرے مرنے کے بعد مشرف عزت کے دن نہیں گزارے گا۔ یہ غزوہ میدان وی دمیگی کور دویر خالی نیا رس پہ او قیامت راغلائی، ہر رس پہ خدا عذاب نازل کرائی، کیونکہ بے ترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامی دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آئید۔ توبہ توبہ وے د پاکانو پزم دے چخپل شفت گدی، او د پاکانو پزم دے چشنڈ سپڑی، او د دوزخ پسرو سروٹ کو خپل شفت گدی۔ رحمان بابا فرماتے ہیں نیکانوں کی برائی جو یہ اس طرح کرنے لگا، حقیقت میں اپنے ہونٹ جہنم کے انگاروں پہ رکھ رہا ہے۔ او د ناکانو پزم دے چشنڈ سپڑی، د دوزخ پسرو سروٹ کو خپل شفت گدی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک بعض پتھر ایسے کہ اس سے بہ پڑتی ہیں نہریں۔ ابو حنیفہ جیل میں مرے، سخت اتنے خلیفہ منصور کو ٹیڑھا کر کے رکھ دیا، لیکن ابو حنیفہ کی فقہ کا دریا بہہ رہا ہے الحمدللہ۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لما یشقق کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، یعنی قربانی دے دیتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس نکل آتا ہے اس سے پانی، یہ دوسرے درجے کے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے بعض لما يَهْبِطُ، بعض گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، خدا کے خوف کے مارے۔ اونچا درجہ جن کی دریا اور نہر بہ رہی ہے جیسے مجتہدین، اور دوسرا درجہ جو پھٹ پڑے تب جا کے پانی نکلا جیسے محدثین، اور ہر دور کے فقہاء و محدثین، اور بعض ایسے ہیں کہ خشیت الہی سے جگہ تو تبدیل کر رہے ہیں لیکن پروگرام کبھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسانوں میں بھی اقسام ہیں، 3 درجے بیان ہوئے نا، 3 درجے، اس میں صفت کے 3 درجے، بہت اعلیٰ، اس سے اعلیٰ، ویسے اچھا، ویسے اچھا،
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں ہے اللہ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ اللہ۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم طمع کرتے ہو کہ یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً تھا ایک گروہ ان میں، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو سنتا تھا اللہ کا کلام، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کو بدل دیتے تھے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، بعد اس کے جاننے کے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ بعض اہل کتاب ایسے تھے کہ وہ سننے کے باوجود سمجھ لیتے تھے لیکن باہر جا کے تبدیل ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے شاگردوں نے اقرا کھولے، بعض مجھے کہتے ہیں آپ کے شاگرد اور ایسا ایسا کرتے، میں کہتا ہوں آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ قرآن میں ان میں ایسے لوگ ہیں یسمعون کلام اللہ، کلام اللہ تو قرآن کو کہتے کہ اس کو سن لیتے، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تبدیلیاں لاتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، جاننے کے بعد، وہم یعلمون، یہ جانتے ہوئے بے دینیاں کر رہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں مسلمانوں سے، قالوا آمنا، کہتے ہم تو ایمان لائے، ہم تو آپ کے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں چلے جاتے بعض ان کے بعض کے پاس، خلا یخلو مانا تنہائی میں جانا، خلوت کو خلوت اس لیے کہتے ہیں۔ واعظان قوم کے بر میں حراب و ممبر می شون، کیوں بخلوت می رون آکار دیگر می کند، حافظ شیرازی۔ اور جب یہ تنہائی میں چلے جاتے بعض ان کے بعض کے پاس، قالو کہتے ہیں، اتحدثونہم، آیا تم بتاتے ہو مسلمانوں کو، بما فتح اللہ علیکم، وہ چیزیں جو کھولی اللہ نے تمہارے اوپر، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ جھگڑے اس کے ذریعے تمہارے رب کے حضور، افلا تعقلون، آیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہود کا عقیدہ اتنا کمزور تھا کہ مسلمانوں کے سامنے جب آ جاتے تو کہتے کہ ہاں توریت سے حضرت محمد کے آنے کا پتہ تو چلتا ہے، کیوں؟ علامات بتا دیتے، علامات بالکل محفوظ رہی ہے، ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے لکھا ہے، علامات نبوت جس کو ہم کہتے ہیں نعوت محمدیہ، کیا کہتے ہیں؟ نعوت محمدیہ، بالکل محفوظ نہیں، تبدیل ہی نہیں کر سکتے۔ تو جب مسلمانوں کے سامنے ان کے منہ سے کچھ نکل جاتا، آپس میں پھر جا کے کہتے کہ افسوس، یہی مسلمان کل قیامت کے دن کہیں گے کہ یہ ہمیں خود پیغمبر کی حقانیت بتاتے، تمہارے خلاف حجت قائم ہو جائے گی۔ انہیں یہ عقل نہیں تھی کہ اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے۔ اولا یعلمون، آئے جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ ہی چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز مخفی تو نہیں ہے۔ یہ تو اہل کتاب جیسے علماء کا حال تھا، جب قوم کے علماء اس قدر بدعمل ہو تو قوم کا کیا حال ہوگا؟ ومنہم، اور انہی اہل کتاب میں سے امیون، ان پڑھ بھی ہے، امی منسوب ہے الی الام، ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے ابھی تک اسی طرح ہے، کچھ سیکھ نہ سکا۔ اللہ اللہ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، امی امت کے حق میں ذم ہے اور نبی کے حق میں شرف ہے، النبی الامی۔ کیوں؟ انور شاہ صاحب کا شعر سنو، امی لقب و ماہ عرب مرکزی ایمان، امی لقب و ماہ عرب مرکزی ایمان، ہر علم و عمل را کے مداری و مدیری، امی لقب و ماہ عرب مرکزی ایمان، امی آپ کا لقب ہے اور عرب میں آئے ہیں اور پوری دنیا کے ایمان کا مدار آپ ہے۔ امی لقب و ماہ عرب مرکزی ایمان، ہر علم و عمل را کے مداری و مدیری۔
شیخ سعدی فرماتے ہیں نگار من کے بمکتب نہ رفت و خط نہ نویش، میری محبوبہ جو نہ مدرسے گئی نہ خط سیکھا، بیک رمز او 100,000 مدرس شد، ایک ہی اشارے میں ابو حنیفہ بخاری شیخ عبد القادر انور شاہ قیامت تک ان کے شاگرد ہیں، اور انہی میں بعض بے پڑھے ہیں، لا یعلمون الکتاب، جانتے نہیں لکھنا پڑھنا، الا امانیہ، مگر خواہشات ان کی بہت ہے، وانہم الا یظنون، اور نہیں ہے یہ مگر گمان لڑنے والے۔ جاہل کی باتیں کیا ہوتی؟ یرام نے سنا ہے، یرام نے سنا ہے، اب تم نے الٹا سیدھا سنا ہے، سننے کا بچہ باتیں ایسی سنائے گا آپ کو جیسے دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث رہا ہے، اور جب نیچے سے دیکھیں گے مغز اس کا خالی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بات تو وہ کہو جس کی پشت پر علم ہو، جس کی دلیل اور برہان ہو۔ انہی میں سے بے ان پڑھ بھی ہے جو جانتے نہیں لکھت، الا امانیہ، مگر ان کے جھوٹے خواہشات ہیں۔ ابن عباس نے کہا الامانی ای الاکاذیب، جھوٹی خواہشات۔ امانی امنیہ کی جمع ہے، امنیہ کی، اور ایک منیہ ہے، منیہ، آئی سب منیہ کہتے ہیں موت کو۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَسْفَارَهَا تَرَى كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، وہاں پر منیہ موت کو کہتے ہیں، بخاری کے متعلق ہے عجل علیہ المنیہ۔ آئی سمجھ، اس کا جمع منایا آتی ہے، منایا، اور منیت المصلی، خواہش آرزو۔ یار شیخ سعدی میں زبردست ادیب ہے، سنو کیا کہتے ہیں، یا لیت قبل منیتی یوما افوز بمنیتی، یا لیت قبل منیتی یوما افوز بمنیتی، نہر تلاطم رکبتی واذل املأ قربتی، گلستان کا شعر ہے۔ یا لیت قبل منیتی یوما افوز بمنیتی، ایک پیاسا عرابی جنگل میں پانی کے ارمان میں مر رہا تھا، اے کاش کہ مرنے سے پہلے میری آرزو پوری ہو جاتی، پانی کی نہر ہوتی جو میرے گھٹنے تک پہنچتی اور میں مشک بھر کی پیتا۔ یا لیت قبل منیتی یوما افوز بمنیتی، نہر تلاطم رکبتی واذل املأ قربتی۔ انہی میں بعض وہ ہیں جو جانتے نہیں لکھت پڑھت، مگر ان کی خواہشات ہیں، اور نہیں ہے یہ مگر اٹکل لڑنے والے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتابیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، توریت زبور انجیل میں تبدیلیاں کر کے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لے اس کے بدلے میں دنیا فانی۔ ثمن قلیل، دنیا فانی، دنیا کیا چیز ہے؟ قیمت تھوڑی، دنیا فانی۔ یہ اس عاجز کا اس سال کا ترجمہ ہے، یہ اس سال کے امتیازات میں سے۔ ثمن قلیل کا معنی میں نے کیا، دنیا فانی، ساری دنیا بھی مل جائے تو ثمن قلیل ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس بربادی ہے ان کے لیے وہ جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور بربادی ہے ان کے لیے وہ جو کماتے ہیں، دین بیچ کر جو پیسے لیتے ہیں۔
علماء لکھتے ہیں ایک ویل اعتقادی خرابی سے متعلق ہے، دوسرا ویل عملیات سے متعلق ہے، اور تیسرا ویل معاملات سے متعلق ہے۔ پنجپیر مولانا کہتے ہیں پہلا ویل دنیا میں ہدایت سے محروم ہونا، بدعت کا مرتکب ہونا، دوسرا ویل ضد کرنا، تیسرا ویل جان کر کے بھی نہ ماننا۔ بعض مشائخ قرآن کہتے ہیں ویل لہم عند موتہم وویل لہم بعد موتہم وویل لہم فی حشرہم ونشرہم۔ ویل جانتے ہو؟ ویل میراثی جو ڈول بجاتے ہیں، لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں، اس کو ویل کہتے ہیں۔ ویل اللہ و یا بزمون قسمت کی نوی او یا بنیکان دکور تشراغلی بینا جو پیسے نور کئی بیٹھم دا سے ہوئے ویل اس کے سر پہ جو ڈالا قوال کو جو دیتے ہیں وہ ویل ہے نا، ویل اللہ تباہی ہے ان کے لیے۔ ویل واد دن فی النار، جہنم میں ایک کھائی ہے، دوزخ روزانہ اس سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایسی کھائی ہے کہ دوزخ بھی اس سے ڈرتی ہے۔ ویل ایک مچھلی ہے، ایک مچھلی ہے کہ سمندری جہاز کو خالی کان کرچنے سے الٹ دیتی ہے، اتنی بڑی ہے۔ سمندری جہاز سخرا سے کو سر گرائی جیسے سمندری جہاز 7-8 منزل پانی میں چلا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج کل سمندری جہازوں کے ساتھ آرے لگے ہوئے بڑے بڑے، وہ جب آ کے کرچنے شروع کرتے ہیں پائلٹ دبا لیتا ہے اس کو، کیپٹن، تو وہ آرا چلتا ہے، وہ کٹنی شروع ہو جاتی، بھاگ جاتی ہے، ورنہ جہاز الٹ جائے گا۔ ویل مچھلی اور شارک مچھلی بڑی مچھلیوں میں سے، حدیث شریف میں عنبر کا ذکر آیا، عنبر۔ وقالوا، اور یہ اسرائیلی کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر دن گنتی کے، چند دن۔ جو ہمارے بزرگوں نے گاؤں سالہ پرستی کی تھی، سامری کے بچڑے کا پوجا کیا تھا، ان دنوں میں شاید کہ ہمیں تکلیف ہو جائے، باقی پھر جہنم سے باہر آئیں گے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ فرمائیے کیا لے چکے ہو اللہ سے وعدہ، کوئی عہد و پیمان لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، پس ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے عہد کا، ایسا کوئی عہد نہیں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا بولتے ہو اللہ پر وہ جو تم جانتے نہیں۔ بلا ہاں، ضرور جہنم جاؤ گے پیغمبر برحق کے نہ ماننے کے جرم میں۔ من کسب سیئۃ، جس نے کمایا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے۔ ایک گناہ کرنا ہے اور ایک گناہ کا اس کو گھیر لینا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی تفسیر موضح القرآن میں اس جگہ لکھتے ہیں احاطت بھی خطیئتو، مرتے دم تک گناہ میں لگا۔ توبہ توبہ، احاطہ کیا گناہ نے، یعنی مرتے دم تک گناہ کرتا رہا۔ اگر گناہ ہو جائے اور توبہ نصیب ہو جائے، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ اس گناہ سے نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے، کبھی بھی وہ یاد نہیں آتا، اور اچھے اعمال کی توفیق بڑھتی ہے۔ ہاں، جس نے کمایا گناہ اور آ گھیرا اس کو گناہوں نے، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہے۔ تم کیسے کہتے ہو لن تمسنا النار، ہم فیہا خالدون، اور یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ واقعی جنتی ہے، ہم فیہا خالدون، جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیونکہ نعم مفصلہ کا بیان ہے، اس لیے مختلف عہود اور عہود یاد دلائے جاتے ہیں۔